کے سبجیکٹ عربک لینگویج کے ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج ہم پاسٹ پیپر کے سوالات کو آسان اور مدلل اور امتحانی انداز میں حل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، ضمائر منفصلہ لکھے۔ تو سب سے پہلے ضمائر منفصلہ کون سے ضمائر ہیں؟ یعنی وہ پروناؤنس یا جسے ہم سیپریٹ پروناؤنس کہہ سکتے ہیں۔ تو ضمائر منفصلہ وہ ضمائر ہے جو جملے میں یا سینٹنس میں الگ اور مستقل حیثیت رکھتی ہیں اور وہ کسی اسم اور فعل کے ساتھ متصل یا ملی ہوئی نہیں ہوتی، ان کو ضمائر منفصلہ کہا جاتا ہے۔ تو ضمائر منفصلہ کون سے ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس مذکر غائب کے ضمائر ہے، یعنی تھرڈ پرسن کے، تھرڈ پرسن میل، اور پھر مؤنث غائب تھرڈ پرسن فیمیل۔ اس کے بعد ہے مذکر حاضر یا مخاطب جسے ہم کہہ سکتے سیکنڈ پرسن میل، مؤنث حاضر سیکنڈ پرسن فیمیل، اور پھر متکلم یعنی فرسٹ پرسن۔ اس میں مذکر غائب یا تھرڈ پرسن کے ضمائر منفصلہ میں سے واحد ہوا ہے، ہوا وہ ایک مرد، تثنیہ ہو تو ہما وہ دو مرد، جمع ہو تو ہم وہ سب مرد، مؤنث غائب کے لیے تھرڈ پرسن فیمیل کے لیے ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ مذکر حاضر یا مذکر مخاطب سیکنڈ پرسن میل کے لیے انتا تو ایک مرد آدمی میل، انتما تم دو آدمی مرد، انتم تم سب آدمی یا مرد۔ مؤنث حاضر یا مؤنث مخاطب کے لیے سیکنڈ پرسن یعنی فیمیل کے لیے انتی تو ایک خاتون، انتما تم دو خواتین، انتن تم سب خواتین۔ متکلم کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے بات کرنے والے کے لیے انا یہ میل فیمیل دونوں کے لیے میں ایک آدمی یا ایک خاتون، نحن ہم بہت سارے آدمی یا بہت ساری خواتین۔ تو یہ ضمائر منفصلہ ہے، کل 14 ہے، واحد تثنیہ اور جمع کے۔ دوسرا پہلے کوشچن کا دوسرا پارٹ، اس میں یہ ایک قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے، اردو میں ترجمہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان کے لیے، چاہے آپ انذرتہم آپ انہیں ڈرائے، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے کہ چاہے آپ انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، اردو میں ترجمہ کرے، ایک حدیث سے اس کا ترجمہ کرنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یمد اللہ لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ۔ اس کا ترجمہ ہے، جو شخص یہ چاہے یا جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، اس کو لمبی عمر عطا کرے،
تو وہ کیا، اور اس کے رزق میں کشادگی فرمائے، رزق میں فراوانی عطا کرے اللہ، اور یہ کہ اسے بری موت سے بچائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اس کو چاہے کہ اللہ سے ڈرے، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اور صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کی عمر بھی دراز کریں گے، لمبی عمر اسے عطا کریں گے، اور اس کے رزق میں بھی فراوانی اور کشادگی عطا فرمائیں گے، اور اس کو بری موت سے بھی بچائیں گے، یعنی اس کا خاتمہ اچھا ہوگا، بری موت سے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بچائیں گے۔